بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یورپین ہسٹری کا چیپٹر نمبر 4 جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کانگریس سسٹم، یا جس کو ہم بولتے ہیں کنسرٹ آف یورپ، اس کا پارٹ 2 ہوگا میٹرنک ازم۔ اچھا، تو یہ جو ٹرم ہے میٹرنک ازم، یہ بیسیکلی آسٹریا کا جو فارن منسٹر تھا میٹرنک، اس سے لے کے نکلی ہے، کیونکہ آفٹر 1815 کانگریس آف ویانا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آن ورلڈ 1848 تک پورے یورپ پہ ایک ہی شخص ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ میٹرنک ہے۔ تو ہم یہاں پہ اس کی پالیسیز دیکھیں گے کہ اس کی کون کون سی پالیسیز تھیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا اور کیسے ڈاؤن فال آتا ہے میٹرنک کا۔ اچھا، پہلے ہم اس کا تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ یہ منسٹر آف فارن افیئرس تھے 1809 سے 1848 تک، اور ساتھ ہی 1821 سے یہ چانسلر بھی ہو گئے آسٹریا کے 1821 سے 1848 تک۔ اچھا، یہ موسٹ سگنیفیکنٹ کنزرویٹیو ہیں۔ یہ آسٹریا کیا پورے یورپ کے موسٹ سگنیفیکنٹ کنزرویٹیو ہیں۔ ڈکٹیٹڈ جرمنی اٹلی تھرو کنسرٹ آف یورپ، اٹالین سٹیٹ پہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا، اور یہ کہ اٹلی کی 2 سٹیٹس بھی اپنے پاس رکھ لی آسٹریا نے۔ دوسرا یہ کہ جرمن کانفیڈریشن کو اس نے ڈومینیٹ کیا۔ اچھا، اینیمی آف فرینچ ریولوشن، حقیقت میں یہ ریولوشن کے خلاف تھا۔ جہاں جہاں پہ بھی ریوولٹ ہوئے، ریزسٹنس آئی، ریولوشن آئے، وہاں پہ اس نے مخالفت کی۔ یہ اینٹی لبرل تھا اور نیشنلسٹک موومنٹ کے خلاف تھا۔ اچھا، آبزروینس آف اسٹیٹس کو ان آسٹریا اینڈ یورپ، یہ اسٹیٹس کو کا حامی تھا کہ جس طرح منارک پہلے سے آ رہے ہیں اسی طرح آتے رہیں۔ میٹرنک اینڈ یورپ، اب ہم یورپ اور میٹرنک کا دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا لنک تھا۔ میٹرنک اور یورپ، ان کی آپس میں کس طرح کی میٹرنک کی پالیسی تھی یورپ کے حوالے سے۔ پریزرویشن آف اسٹیٹس کو اینڈ بیلنس آف پاور، ہمیشہ اس نے یہی 2 کام کیا، اسٹیٹس کو پریزرو کرنا کہ جو پرانے منارک آ رہے ہیں وہی چلتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ بیلنس آف پاور رہے یورپ کے اندر۔ ہی وانٹیڈ ٹو ٹیکل تھرو کنزرویٹزم، اب یہ دیکھیں وہی ایک ہی اسٹریٹجی ہے اس کی کہ کنزرویٹو آئیڈیاز رکھتا تھا اور اسی اسٹریٹجی کے ذریعے ہر میٹر کو ٹیکل کرتا تھا۔ ہی وانٹیڈ a standing alliance of rulers to crush revolution anywhere، a standing alliance of rulers to crush revolution anywhere، جہاں پہ بھی یورپ میں ریولوشن آیا یا سٹارٹ ہوا تو یہ پوری کانگریس کے ساتھ اس پہ اٹیک کرتا تھا۔ He wanted governmental action horizontally not vertically، یہ ایک اہم ٹرم ہے، یہ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ He wanted governmental action horizontally not vertically، یہ میں اس پیج پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ horizontally ہوتا ہے یہ مختلف سٹیٹس ہیں، تو ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کے میٹرز میں جب انٹرفیئر کرتی ہے، برابر کی سٹیٹس ہیں تو اس کو ہوریزنٹلی ایکشن بولتے ہیں۔ اگر ایک سٹیٹ اپنے ہی معاملات میں، اپنی ہی ایڈمنسٹریشن میں، صوبوں میں خود ہی کچھ ایکشن لیتی ہے تو اس کو ہم ورٹیکلی ایکشن بولتے ہیں۔ تو ورٹیکلی تو ٹھیک ہے، یہ ہر سٹیٹ کرتی ہے، لیکن ہوریزنٹلی کا یہ حامی تھا کہ مطلب دوسری سٹیٹ کے افیئر میں اگر فرض کرو ہمارے ہمسایہ ملک میں کوئی ایشو ہے تو وہاں پہ جو یہ میٹر کو دیکھیں گے۔ اچھا، تو میں وہی بتا رہا تھا، اگر سٹیٹ اپنے ہی میٹرز میں خود ہی کوئی ایکشن لیتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ورٹیکلی۔ اگر ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کے افیئر میں انٹرفیئر کرتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ہوریزنٹلی ایکشن۔ تو اب میں یہاں پہ یہ ایک ٹرم تھی، تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہی وانٹڈ گورنمنٹل ایکشن ہوریزنٹلی ناٹ ورٹیکلی، مطلب یہ کہ دوسری سٹیٹس کے میٹر میں یہ انوالومنٹ کرتا تھا،
تو اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ وہ جو ان کا سیلف ڈٹرمینیشن ہوتا ہے، ان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر، ان کی سوورینٹی پہ اٹیک کرنا، یہ اس چیز کا حامی تھا۔ اچھا، نیشنلسٹس اینڈ لبرلز اپوزڈ اٹ۔ اب جو نیشنلسٹ ہیں یا لبرلز ہیں ہر اسٹیٹ کے اندر، انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا بیکاز اٹ وائلیٹڈ دا انڈیپینڈنس اینڈ سیلف ڈٹرمینیشن آف دا اسٹیٹ۔ دے وانٹیڈ اونلی ورٹیکل ایکشن، مطلب کہ ود ان دا اسٹیٹ اگر کوئی اسٹیٹ خود ہی ایکشن لیتی ہے تو وہ تو بہتر ہے، اگر اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے میٹرز میں انٹروین کرتی ہے تو دیٹ از ناٹ گڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں میٹرنک اینڈ یورپ، دا کنسرٹ آف یورپ، کہ میٹرنک اور جو کنسرٹ آف یورپ تھا وہ کیا کیا تھا، کون کون سے ایونٹ ہوئے۔ اب دیکھیں اس کا یہ کوٹیشن ہے، ریسٹورڈ مونارکس، جو 1815 کے بعد مونارک ریسٹور ہوئے، ان کا کہتا ہے ریسٹورڈ مونارکس مسٹ ہینگ ٹوگیدر اف دے ور ناٹ ہینگڈ سیپریٹلی۔ اچھا، یہ ان کی کوٹیشن تھی۔ اب دیکھتے ہیں کوادریپل الائنس۔ کوادریپل الائنس کیا ہوتا ہے؟ ڈیسائیڈڈ ٹو میٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو مینٹین پیس۔ کوادریپل الائنس وہ تھا جس نے شکست دی تھی نیپولین کو، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کانگریس آف ویانا میں کہ ہم اب وقت کے ساتھ ساتھ وقفے سے ملتے رہیں گے ٹو مینٹین پیس۔ اچھا، اس کی جو پہلی کانگریس ہوتی ہے 1818 میں ہوتی ہے، فرسٹ کانگریس ہیلڈ ایٹ ایکس لاج چیپلے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اٹیمپٹ، یہاں پہ کیا اٹیمپٹ ہوتی ہے، گارنٹی دی جاتی ہے ٹیریٹوریل سٹیٹس کو کی، کہ ہر مونارک جو ہے اس کی ٹیریٹری کو سیکیور کیا جائے گا، اسٹیبلشڈ ان کانگریس آف ویانا بٹ فیل ڈیو ٹو برٹنز اپوزیشن۔ لیکن یہاں پہ برٹن نے پھر اس کو اپوز کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ برٹن نے کہا کہ ہم کسی بھی اسٹیٹ کے انٹرنل میٹر میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ However, Protocol of Troppau was adopted in 1820، لیکن پھر بھی پروٹوکول آف ٹروپاؤ اڈاپٹ کیا گیا 1820 میں، جس کے تحت ان اسٹیٹس نے، یورپین کے اسٹیٹس نے سمالر اسٹیٹس کے میٹرز میں انٹروین کیا، اور وہاں پہ جو ریوولٹ ہوئے نیشنلسٹ کے، لبرلز کے ریولوشن آئے تو ان کو ان لوگوں نے سپریس کیا۔ رائٹ آف انٹرونشن ان دا افیئرز آف دا اسٹیٹس، مطلب انہوں نے اس رائٹ کو وائلیٹ کیا۔ آسٹریا کرسٹ ریبلز ان نیپلز اینڈ پائیڈیمونٹ، آسٹریا نے یہ حرکت کی کہ نیپلز میں اور پائیڈیمونٹ میں مونارک کو سپورٹ کیا اور لوگوں کو سپریس کیا، ریوولٹس کو سپریس کیا۔ فرانس انٹروین کرتا ہے اسپین کے اندر۔ کانگریس ایرا اینڈڈ ان 1822، کانگریس آف ویرونا، کانگریس آف ویرونا میں برٹن لیفٹ کر جاتا ہے کانگریس سسٹم کو، ایک اسپین ایشو پہ اور دوسرا امریکن کالونیز پہ۔ اسپینش ایشو یہ ہے کہ فرانس جو ہے اس کا جو کنگ ہے وہ بھی بوربن ہے، اور اسپین کا بھی جو کنگ ہے وہ بھی بوربن ہے۔ اب اسپین میں آ جاتا ہے ریولوشن آتا ہے، تو اس کا کیونکہ کنگ بوربن ہے تو یہ اپنے ریلیٹیو جو فرانس کا کنگ ہے اس کو ہیلپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ انٹروین کرو اور میری ہیلپ کرو۔ تو برٹن کہتا ہے کہ یہ دونوں بوربن ہیں، یہ مل کے ہمیں کہیں نقصان نہ دیں یا ہمارے انٹرسٹ کو نقصان نہ دیں، تو اس وجہ سے اس نے مخالفت کی۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ میں جو اسپین کی کالونیز تھیں، برٹن چاہتا تھا کہ وہ ان کو دوبارہ آکوپائی نہ کرے اسپین، تو یہ امریکن کالونیز اور اسپینش ایشو، ان دونوں پہ جب اختلافات بڑھے تو برٹن نے کانگریس کو چھوڑ دیا، لیفٹ کر گیا۔ میٹرنک اچیوڈ ہز ایم، 1000 imprisoned, exiled and executed۔ یہ تھا ہمارے پاس میٹرنک اینڈ یورپ، دا کنسرٹ آف یورپ۔ اب دیکھتے ہیں میٹرنک اینڈ جرمنی، کیونکہ جرمن اس وقت جو اسٹیٹس تھیں، اسمالر اسٹیٹس تھیں، ان کی ایک کانفیڈریشن تھی جس کو ہم پارلیمنٹ بھی آج کے لفظ میں بولتے ہیں۔ تو جو جرمن پارلیمنٹ تھا، جرمن کانفیڈریشن، اس کی جو ہیڈ شپ دی گئی، پریزیڈنسی دی گئی، وہ میٹرنک کو دے گی، آسٹریا کو دی گئی۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہی انکریجڈ کانفیڈریشن اینڈ ایکسپلویٹڈ دا جیلسی آف سمالر اسٹیٹس۔
سیکرٹ سوسائٹی ان جرمنی، سیکرٹ سوسائٹی جرمنی میں تھی جو نیشنلسٹک تھے، لبرلزم کے حامی تھے، جو یونیفیکیشن آف جرمنی کے حامی تھے. تو وہاں پہ اس نے میٹرنک نے چیلس بیڈ ڈکریز کی دی، آرڈر انہوں نے دیے 1819 میں جو جرمن کانفیڈریشن میں پاس ہوتے ہیں. اس کے مطابق سینسرشپ لگتی ہے جرمن جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ، اور اسپیشل کمیشنز بنتے ہیں فار کنسپائریسیز. جو لوگ کنسپائریسیز کر رہے تھے، جو لوگ سیکرٹ سوسائٹیز بنا رہے تھے، جو لوگ لبرلزم کے حامی تھے، نیشنلزم کے حامی تھے، جو یونیفیکیشن آف جرمنی کے حامی تھے، تو ان کے لیے سینسرشپ تھی، ان پہ پابندیاں لگانے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے. تو یہ چیلس بیڈ ڈکریز تھیں 1819 میں، یہ میٹرنک نے پاس کروائی تھی جرمن کانفیڈریشن میں. اب میٹرنک اور اسپین کی بات ہوگی. میٹرنک اینڈ اسپین، یہ جو فرڈینینڈ 7 تھا، یہ اس کو ریسٹور کیا گیا اسپین میں. اچھا، اس سے پہلے نیپولین نے کانسٹیٹیوشن دیا تھا 1812 میں اسپین کے اندر، لبرل کانسٹیٹیوشن آف 1812، اس کو بھی اس نے کینسل کروایا میٹرنک نے، جس کی وجہ سے ریولوشن آتا ہے 1820 میں. وہ ریولوشن اسی 1812 کے کانسٹیٹیوشن کی بحالی کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 1812 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے. لیکن کیا ہوتا ہے، یہاں پہ میٹرنک فرانس کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس میں انٹروین کرو اور اس سے جو ریوولٹ ہے اس کو سپریس کرو. اور یہی ہوتا ہے کہ فرانس اپنی آرمی بھیجتا ہے، انٹروین کرتا ہے اسپین کے میٹرز میں، اور کانگریس آف ویرونا کے تھرو اس کو پرمیشن ملتی ہے فرانس کو، اور یہ کہ وہ وہاں کے جو ریبلز ہیں، ریوولٹس جو کر رہے تھے، ان کو یہ سپریس کر دیتے ہیں. اور میٹرنک اس ایکٹیویٹی سے بہت ہیپی تھا. میٹرنک اینڈ اٹلی. اب آتے ہیں اٹلی میں، کیونکہ اٹلی میں آسٹریا کے پاس 2 سٹیٹس تھیں جن کو ہم لمبارڈی اور ونیشیا بولتے ہیں. یہ کب ملی تھی؟ اس کو 1815 میں کانگریس آف ویانا میں ملی تھی. تو جب یہ سٹیٹس آسٹریا کی تھیں، ڈائریکٹ انفلوئنس میں تھیں، ڈائریکٹ کنٹرول میں تھیں یہ دونوں سٹیٹ اٹلی کی، تو اب یہاں پہ جہاں بھی ریوولٹ ہوتا ہے اٹلی میں تو اس کو سپریس کرتا تھا آسٹریا، میٹرنک. اچھا، اس کے جو کنگ تھے وہ ممبر آف ہیپسبرگ فیملی سے تھے، آن تھرون آف پرما، موڈرنا اینڈ ٹسکنی. ان 3 سٹیٹس میں جو کنگ تھے وہ آسٹریا کے جو کنگ ہیں اس کے ریلیٹیوز تھے. ہیپسبرگ فیملی، وہاں کے آسٹریا کا کنگ بھی اسی فیملی سے تھا، ہیپسبرگ فیملی سے، اور پرما، موڈرنا اینڈ ٹسکنی یہ اٹالین سٹیٹس ہیں، یہاں پہ بھی جو کنگ تھا وہ اسی فیملی سے تھے. 1820 میں میٹرنک ہیلپڈ رولر آف نیپلس اگینسٹ ریوولٹ. میٹرنک نے نیپلس کا جو کنگ تھا، یہ نیپلس اٹالین ٹیریٹری ہے، اٹالین سمالر اسٹیٹ تھی اس وقت. آج یہ نیپلس اٹلی کا جو ہے صوبہ ہے، ایک پروونس ہے. تو وہاں پہ جو ریوولٹ ہوئے تو آسٹریا نے، میٹرنک نے وہاں پہ بھی ہیلپ کی آرمی بھیج کے، اور جو ریوولٹ ہیں ان کو سپریس کیا. آسٹریا سیکرٹ الائنس ود نیپلس 1815. 1815 میں آسٹریا نے نیپلس سے ایک سیکرٹ الائنس سائن کیا ہوا تھا، اور یہ کہ کرسٹ ریوولٹ ان پائیڈیمونٹ ان 1821. 1821 میں بھی پائیڈیمونٹ میں جب ریوولٹ آتا ہے تو اس کو بھی یہی میٹرنک سپریس کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں میٹرنک اینڈ رشیا. یہ دیکھیں، یہ جو رشیا کا کنگ ہے زار الیگزینڈر، اس کے آئیڈیاز جو تھے یہ بڑے لبرل تھے، لبرل آئیڈیاز رکھتا تھا، اینڈ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہم. لیکن آفٹر 1815 ہی چینجڈ ہز آئیڈیاز، اس نے اپنے آئیڈیاز تبدیل کیے. کیوں تبدیل کیے؟ کیونکہ ریولوشنری کانسپائریسی امنگ دا آفیسرز آف زار باڈی گارڈز، مرڈر آف کورٹس بو 1819، اسیسینیشن آف ڈوک ڈی بیری آف فرانس. پورے یورپ میں جو کنگ کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کانسپائریسی جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، کورٹس بو ایک ہے
باڈی گارڈ ہوتا ہے اسی زار کا، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے 1819 میں۔ اور یہ کہ ڈوک ڈی بیری، یہ فرانس کا جو تھا، وہ فرانس کا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو تب وہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی اپنے حالات ٹھیک کر لینے چاہیے، اور اس نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا، لبرل سے وہ کنزرویٹو ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1820 سے 1825 تک الیگزینڈر جو ہے وہ انڈر کمپلیٹ انفلوئنس آف میٹرنک تھا۔ میٹرنک پہ اس پر پورا پورا ہولڈ تھا میٹرنک کا اس کے الیگزینڈر کے اوپر، سو ہی کوڈ ناٹ ہیلپ گریکس ریوولٹ اگینسٹ ٹرکی۔ اور اسی ٹائم پیریڈ پہ گریکس کا جو ہے ریوولٹ سٹارٹ ہوتا ہے، اور رشیا چاہتے ہوئے بھی سپورٹ نہیں کر سکا گریکس کی ڈیو ٹو میٹرنک اینڈ ایسٹرن کوسچن۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ دیکھتے ہیں اب ذرا۔ گریک ریولوشن ہوتا ہے 1820 میں، رشیا کین ناٹ ہیلپ دیم ڈیو ٹو میٹرنک، رشیا گریکس کی ہیلپ نہیں کرتا۔ اچھا، ہیپسی لینٹی یہ ایک لیڈر ہے ریولوشن کا گریک کے اندر، اس کو کیا کرتے ہیں یہ لیڈر آف ریولوشن سینٹ ٹو پریزن فار 7 years بائی میٹرنک اس کو 7 سال قید میں رکھتا ہے۔ گریک ریوولٹ 1820 ان موریا اینڈ ایجین آئی لینڈ، یہ دو علاقے ہیں، ایجین آئی لینڈ اینڈ موریا۔ تو یہاں پہ جب ہوتا ہے اگین الیگزینڈر کین ناٹ ہیلپ دیم، یہاں پہ پھر الیگزینڈر جو ہے گریکس کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ میٹرنک اینڈ فرانس، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ اس کے کس طرح کے ریلیشن تھے، کیونکہ فرانس میں نیپولین تھا، نیپولین کی وجہ سے پورے یورپ میں ڈسٹربنس آئی، ریولوشن آئے، ریوولٹس آئے، نیو آئیڈیاز آئے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹرائیڈ فرانس ان این آئرن سرکل، آئرن رنگ۔ تو ہم نے دیکھا کہ فرانس کو کے گرد اس نے جتنی بھی الائنسز بنائے یا نیو اسٹیٹس جو بنی یا ڈسٹریبیوشن آف لینڈز ہوئی، وہ اس طرح ہوئی کہ فرانس جو ہے وہ اب مزاحمت نہ کر سکے، اگر مزاحمت کر بھی لے تو سکسیسفل نہ ہو سکے۔ یہ دیکھتے ہیں ہم، بیلجیم اور ہالینڈ ان کو مرج کیا جاتا ہے، نیدرلینڈ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ نارتھ ایسٹ جو سائیڈ ہے وہاں سے رائن لینڈ جو ہے وہ پروشیا کو دے دیا جاتا ہے، جنوبا یہ علاقہ ہے یہ پائڈیمونٹ کو دے دیا جاتا ہے، یہ اٹلی کے قریب، یہ نیچے ساؤتھ والی سائیڈ میں۔ اچھا، فرانس نے پھر 700 ملین فرانسز کی جو انڈیمنٹی پے کی 1818 میں، اس کے بعد وہاں سے آرمی آف آکوپیشن جو ہے اس کو وڈرا کروایا گیا، اور کوادرپل الائنس جو ہے 1818 میں وہ چینج ہوتا ہے انٹو کوئنٹپل الائنس، کیونکہ پہلے 4 تھے، اب 5واں اس میں فرانس انٹر ہوتا ہے۔ اگین ریولوشن ان 1830، 1830 میں فرانس میں پھر ریولوشن آتا ہے جس کو اچھے طریقے سے میٹرنک ہینڈل کرتا ہے۔ اب جو آگے ہے وہ ہے میٹرنک اینڈ آسٹریا، کیونکہ یہ آسٹریا کا ہی چانسلر تھا، آسٹریا کا ہی فارن منسٹر تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں میٹرنک اینڈ فرانس کا ہم نے پڑھا، آگے ہم میٹرنک اینڈ آسٹریا کا پڑھنے لگے ہیں، کیونکہ وہ آسٹریا کا ہی فارن منسٹر تھا اور چانسلر تھا۔ آسٹریا کے اندر اس کی کون سی پالیسی تھی، اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ ریئیکشنری پالیسی ان آسٹریا ہنگری، آسٹریا ہنگری میں اس کی ریئیکشنری پالیسی تھی۔ کیسے؟ ڈیڈ ہز آل ٹو کرش لبرلزم اینڈ نیشنلزم، وہی پالیسی جو باہر تھی وہی اندر، کہ اس نے پوری کوشش کی کہ آسٹریا کے اندر لبرلزم اور نیشنلزم کی جتنے بھی لوگ ہیں، موومنٹس ہیں، سب کو کرش کیا جائے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، کنزرویٹزم اینڈ ریئیکشن از دا اونلی پالیسی ٹو کاؤنٹر دیز سرکمسٹانسز۔ اب یہ اس کا جواب آ گیا، پریونشن واز دا کی نوٹ آف ہز انٹرنل ایڈمنسٹریشن، پریونشن، گورن اینڈ چینج نتھنگ، کہ حکومت کرتے رہو اور تبدیلی کوئی بھی لے کے نہ ہو، یہ اس کی پالیسی تھی۔ ایز فار پالیسی آسٹریا ہیز نن، our policy is exclusively confined to maintenance of treaties and of public response۔ یہ اس کی کوٹیشن ہے۔ سینسرشپ تھی آسٹریا کے اندر پورا جب تک میٹرنک تھا، اسٹرکٹ کنٹرول آن یونیورسٹیز، فارن ٹریول واز ڈسکریجڈ، فیب ریولوشن 1848، اب یہاں سے اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتا ہے، فیب میں سٹارٹ ہوتا ہے ریولوشن۔ ایمپرر جو اس وقت تھا
وہ سیمی ایمبیکائل ہوتے ہیں اور میٹرنک اس وقت بہت ایجڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو کونسلر تھے اس وقت ان کی جو سچویشن تھی وہ بڑے ٹیمڈ تھے اور اگنورینٹ تھے۔ نو ون واز ریڈی ٹو لیڈ، اب کوئی بھی لیڈ کے لیے تیار نہیں تھا، جو کنزرویٹو پالیسی تھی اس کو لیڈ کرنے کو تیار نہیں تھا، اینڈ ٹو میک جنرس کنسیشن۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں، ہیزیٹیشن تھا، ٹیمیڈیٹی تھی۔ یہاں سے فرسٹ فورتھ نائٹ آف مارچ 1848 اسٹرگل ور اوور، کہ یہاں سے شکست ہوئی میٹرنک کو۔ اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیسرز ڈیمونسٹریشن ٹو ایمپرر آن 12 مارچ 1948 اینڈ 13 مارچ، کانفلکٹ اینڈ ٹروپس جوائنڈ ریولیوشنریز۔ اب یہ کہ وہاں کی جو آرمی ہے، ٹروپس تھیں، انہوں نے بھی ریولیوشنری پیپل کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ میٹرنک ریزائنڈ اینڈ رین اوے فرام کنٹری۔ فال آف میٹرنک واز دا انڈیکیشن آف رائز آف لبرلزم اینڈ نیشنلزم in Austria and also all over the Europe۔ میٹرنک اینڈ بریٹن، اب یہاں پہ ہم نے پہلے میٹرنک اور آسٹریا کا دیکھا کہ کس طرح وہ عروج میں پورے 30 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے، وہ اس طرح ہینڈل کرتا ہے کہ سینسرشپ کا عروج تھا، سٹیٹس کو اس نے پریزرو کیے رکھا، جو بھی نئی موٹیویشنز تھیں، موومنٹس تھیں، سب کو اس نے سپریس کیا۔ اینٹی لبرل تھا، اینٹی نیشنلسٹک تھا، اینٹی ریولوشنری تھا، تو اس نے اپنے اس پالیسی کے ذریعے گورن اینڈ چینج نتھنگ، تو اس نے پورے کنزرویٹو آئیڈیاز کو پریزرو رکھا آسٹریا کے اندر۔ میٹرنک اینڈ بریٹن، اب بریٹن کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کوآپریٹ کیا ود بریٹن ٹو اوور تھرو نیپولین۔ سب سے پہلے نیپولین کو اوور تھرو کروانے میں اس نے ساتھ دیا بریٹن کا۔ اگین کوآپریٹڈ ان کانگریس آف ویانا، پھر کانگریس آف ویانا میں بھی انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ کوادرپل الائنس تب بنا ہوا تھا، لیکن ڈیفرنس جو آیا وہ سوورینٹی کے اوپر آیا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میٹرنک چاہتا تھا کہ ہم ہوریزنٹلی بھی ہمیں رائٹ ملنا چاہیے انٹروینشن کا، اور یہ بریٹن کہتا تھا کہ نہیں، صرف ورٹیکلی آپ کو رائٹ ہونا چاہیے، آپ کسی بھی اسٹیٹ کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرو۔ لیکن ایکس لا چیپلے 1818 میں بھی ان کے آئیڈیاز جو تھے ایک دوسرے سے اپوزٹ تھے اسی چیز پہ، سوورینٹی کے اوپر۔ پھر 1820 میں کیسل ریگ اپوزڈ پروٹوکول آف ٹروپاؤ، تو یہ ٹروپاؤ وہی تھا، فرانس جو تھا اس نے انٹروین کیا اسپین کے اندر، اس کے انٹرنل میٹر میں۔ کیسل ریگ کمیٹڈ سوسائڈ آن دا ایوننگ آف کانگریس آف ویرونا، جب کانگریس آف ویرونا اینڈ ہوتی ہے 1821 میں، تو اسی وقت یہ کیسل ریگ جو ہے یہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ بریٹن اپوزڈ فرینچ انٹروینشن ان اسپین، اب یہاں پہ وہ بات آ بھی جاتی ہے کہ بریٹن اس چیز کی مخالفت کرتا ہے کہ جو فرانس ہے وہ فرانس اسپین کے میٹرز میں انٹروین نہ کرے، اینڈ لیفٹ کانگریس، اور احتجاجاً وہ کانگریس بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اٹ لیڈ ٹو دا بریک آف کانگریس سسٹم، اسی کی وجہ سے کانگریس سسٹم بریک ہو جاتا ہے۔ کیننگ آلسو اپوز اسپینش موو ٹو ری اسٹیبلش ہر ہولڈ اوور ہز کالونیز ان ساؤتھ امریکہ۔ اب کیننگ اس کے بعد آتے ہیں، کیسل ریگ کے بعد۔ کیسل ریگ کیونکہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیننگ آتے ہیں۔ کیننگ بھی اسپینش موو جو تھی کہ وہ دوبارہ اپنی کالونیز اسٹیبلش کرنے جا رہا تھا ساؤتھ امریکہ میں، اس نے اس کی مخالفت کی۔ ہی واز اسسٹڈ بائی امریکن گورنمنٹ، مونرو ڈاکٹرائن کے ذریعے اسپین کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا اگینسٹ بریٹن۔ تو یہ تھا ہمارا میٹرنک ایرا۔ تو اس میں اب ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میٹرنک کی کون کون سی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی۔ میٹرنک کی پالیسیز یورپ کے اندر پورے کے اندر ہم نے ڈسکس کی۔ پھر آگے ہم نے کنسلٹ آف یورپ کی بات کی، میٹرنک کنسلٹ آف یورپ میں کس طرح ایکٹیو رہا، اس کی کیا پالیسی تھی۔ پھر ہم نے میٹرنک اور جرمنی کا بتایا کہ یہاں پہ ان کی کیا پالیسی تھی۔ پھر ہم نے میٹرنک اینڈ اسپین کا بتایا۔
کہ اسپین کے اندر اس کی کیا پالیسی تھی، میٹرنک کی اٹلی کے اندر پھر کیا پالیسی تھی، میٹرنک اور رشیا کی کیا آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، کیا پالیسی تھی، میٹرنک اور ایسٹرن کویسچن کس طرح کا تھا، میٹرنک نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا، پھر میٹرنک اینڈ فرانس کے ساتھ فرانس کے حوالے سے اس کی کیا پالیسی تھی، پھر آسٹریا کے اندر اس کے اپنے ہی ملک میں اس کی کیا پالیسی تھی، پھر میٹرنک کی برٹن کے ساتھ کیا پالیسی تھی، یہ ساری ہم نے ڈسکس کی۔ تو جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کانگریس کے اوپر، دا کنسرٹ آف یورپ اینڈ کانگریس سسٹم، کہ کتنی کانگریس ہوئیں اور ان کے کیا کیا امپیکٹ ہوئے، ان کا کیا کیا اس میں ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور یہ کہ لاسٹ میں یہ کانگریس سسٹم فیل کیوں ہوتا ہے، اس کی کازز کیا تھیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔